السلام علیکم پیارے طلباء، عزیز و طلباء، آج میں آپ کی کتاب نوائے اردو درجہ نہم سے قطع کو میں پڑھانے جا رہا ہوں اور یہاں آپ کی کتاب میں یوں تو کئی قطعات ہیں، مگر یہ قطع یہاں جناب اختر انصاری صاحب کی ہے اور یہاں 3 قطع ہے: امکانات، آرزو اور شب پر بہار۔ تو میں اشرف حسین آپ کے سامنے ان قطعات کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے پہلے کہ میں ان قطعات کو پیش کروں تو میں اختر انصاری صاحب کی تصویر اور ان کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ اختر انصاری صاحب ہیں۔ اختر انصاری اصل نام اور تخلص بھی اختر رکھا۔ آپ کی پیدائش 1909 عیسوی میں بدایوں میں ہوئی۔ علی گڑھ سے BA کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلے گئے اور بعد میں وہاں سے واپس آنے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں پروفیسر ہوئے۔ بعد میں ٹریننگ کالج میں بھی تقرر ہو گیا تھا، مگر آخر وقت تک آپ علی گڑھ میں ہی رہے اور 1988 عیسوی میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ شاعری و ادبی زندگی کا آغاز طالب علمی کے زمانے سے ہوا اور شبلی عقید سے متاثر ہو کر بعد میں تحقیق پسند تحریک کے اثرات سے سیاسی اور سماجی شعور کا رنگ شاعری میں بھرنے لگے۔ آپ کے تصانیف میں افسانے بھی ہیں، تنقید بھی ہے، مگر آپ کی شہرت صرف اور صرف قطعات سے ہے۔ نثر میں ایک ادبی ڈائری بھی ہے، غزل کی سرگزشت بھی ہے، غزل اور غزل کی تعلیم، اور شعری مجموعہ میں نغمہ روح اثر، دہان زخم، قند سحر، درد داغ، شعلہ بجام، آپ گینے وغیرہ ہے۔ آپ کی درسی کتاب میں یہاں 3 قطعات یہاں درج ہے اور میں تینوں قطعات کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلا قطع ہے امکانات۔ جیسا کہ پہلے بھی اس کے بارے میں آپ کو قطعات کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ یہ 4 مصروں پر مبنی ایک نظم ہے۔ بیٹھ گئے؟ قدم آہستہ رکھ کے ممکن ہے کوئی کونپل زمین سے پھوٹتی ہو، یا کسی پھول کی کلی سر دست مزے خواب عدم سے لوٹتی ہو۔ قدم آہستہ رکھ کے ممکن ہے کوئی کونپل زمین سے پھوٹتی ہو، یا کسی پھول کی کلی سردست مزے خواب عدم سے لوٹتی ہو۔ یہاں اس قطع میں ہم جانتے کہ قطع کا دوسرا اور چوتھا بند میں قافیہ ہے، پھوٹتی و لوٹتی ہے، اور ردیف کا استعمال ہے، اور ردیف بھی وہ ہے کہ جیسا ہی کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں ردیف نہیں پایا جاتا ہے، مگر بعد کے کلاسیکی شعراء کے ہاں قطعات میں قافیہ کے بعد ردیف بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ شاعر اس 4 بند میں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا قدم آہستہ آہستہ اور سنبھال کر رکھنا چاہیے تاکہ کسی کونپل یا کلی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ یعنی کہ ہمیں زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ دوسروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ اپنی زندگی احتیاط سے گزارنی چاہیے، ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے۔
قدم اٹھانے سے پہلے اس موضوع پر گہرا اور وسیع نظر ہونا چاہیے، جو ہر پہلو کو دیکھ سکے اور سمجھ سکے، جو ہر پہلو کو دیکھ سکے اور سمجھ سکے، یعنی کہ ہم عمل کرنے سے پہلے اس پر غور فکر کر لیں، اچھی طرح غور فکر کر لیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب میں دوسری قطعہ کو میں پڑھنے جا رہا ہوں، جس کا عنوان ہے آرزو۔ دل کو برباد کی جاتی ہے، غم بدستور دیے جاتی ہے، مر چکی ساری امیدیں اختر، آرزو ہے کہ جیے جاتی ہے، آرزو ہے کہ جیے جاتی ہے۔ مذکورہ قطعہ میں جو ہے اختر انصاری نے اس میں ایک فکر کو پیش کیا ہے، کہتے کہ حالات کتنی ہی ناخوشگوار ہوں، حالات کتنی ہی ناخوشگوار ہوں، مگر جینے کی آرزو انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ امیدیں نہ ہوں تو بھی جینے کی آرزو قائم رہتی ہے۔ انسان کو اپنی آرزوؤں کو جگائے رکھنا ضروری ہے۔ یہ چاہت، یہ آرزو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ انسان اپنی زندگی میں بے شمار غموں سے بھرپور ہے، یعنی کہ اس کی زندگی سے غم کا پہاڑ نہیں ہٹتا ہے، مگر پھر بھی اس کے دل میں یہ امید ہے، خیال آتا کہ کل بہتر ہوگا، کل بہتر ہوگا، اور کل آج سے کچھ بہتر ہوگا۔ اس کی آرزویں و خواہشات ختم نہیں ہو رہی ہیں، وہ ہر لمحہ ہر پل لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، خود سے خود کا، اپنی حفاظت ایک فکر سے، ایک نئی سوچ سے کر رہا ہے۔ وہ جینے کی آرزو کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب میں سنیں یہاں ان کی کتاب میں درج آخری قطعہ کو میں پڑھنے جا رہا ہوں، غور کیجیے۔ اندھیری رات خاموشی سرور کا عالم، اندھیری رات خاموشی سرور کا عالم، بھری ہے قہر کی مستی ہوا کے جھونکوں میں، سکوت بن کے فضا پہ چھا گئی ہے گھٹا، سکوت بن کے فضا میں چھا گئی ہے گھٹا، برس رہی ہے خدا جانے کیوں میری آنکھیں، برس رہی ہیں خدا جانے کیوں میری آنکھیں۔ اس قطعہ کا عنوان اس قطعے میں شاعر نے ماحول کے بارے میں کہا کہ یہ ماحول لاکھ حسین اور پرکشش کیوں نہ ہو، اگر دل اداس اور غمگین ہے تو حسین اور پرکشش ماحول خوشی کے بجائے غم ہی دیتی ہے، اور آنکھوں سے آنسو چھلک ہی جاتے ہیں۔ اس لیے اگر خوش رہنا ہے تو حالات سازگار اور اپنے مطابق بنانا چاہیے۔ ماحول اور سما انسان کو خوشی دیتے ہیں، اس کے دل میں ایک جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے، مگر اگر ماحول ہی ناخوشگوار ہو تو قدرت کے یہ حسین نظارے انسان کو غمزدہ بناتے ہیں۔ اس موقع پہ آنکھیں اشکبار ہوئی ہی، اس لیے ماحول سازگار بنانا چاہیے اور ہم ماحول کو سازگار بنائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اختر انصاری کی یہ قطعہ، یہاں جو 3 قطعہ ہے، امکانات، آرزو اور شب پر بہار، آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہاں انہوں نے اس کے معنی پر جو زور دیا ہے اور جو کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی آپ کو جو ہے پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔